لیکن سر پھر وجہ اب اگر میں مہنگائی کے نمبرز پہ، کیونکہ دیکھیں لوگ تو نمبرز پہ جاتے ہیں، سوال لوگ یہی کرتے ہیں کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے لیکن فائدہ اس کا عام آدمی کو نہیں ہو رہا. اب یہ جو فارمولا وزیر خزانہ صاحب لانا چاہ رہے ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ کے اندر واضح چینجز نظر آئیں گی. وہ مہنگائی کی جو نمبرز ہیں وہ تو کم ہو رہے ہیں لیکن وہ چینجز کیسے آئیں گی یہ سمجھ سے بالا تر ہے ہر پاکستانی کے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے نا وہ اوپر جا رہی ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس ان 51 آئٹمس پہ ہے جو روزمرہ کے استعمال کے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے جس کو سی پی آئی کہتے ہیں یہ ضرور مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اسپیشلی اور پھر پی ڈی ایم اور ناؤ دس گورنمنٹ جو غریب ہے وہ تو ایک پہاڑ کے نیچے دب چکا ہے. تو اس کو اگر آپ کہیں کہ مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی ہے بڑھنے کی تو وہ جس پہاڑ کے نیچے اس کو کہاں ریلیف ملے گا؟ تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی مر گیا. سو اس کے لیے تو آپ کو کم از کم یہ نیگیٹو یا 1% پہ یہ مہنگائی رکھنی پڑے گی اگلے 5-6 سال, پھر جا کے اس کی سانس میں سانس آنی ہے کہ اس کی سیلری جو ہے اور ساری باقی چیزیں ہم کیچ اپ کر لیں. لیکن اسٹیٹ بینک آپ کی ابھی سے کہہ رہی ہے کہ 5-7% ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو پلاننگ کمیشن ہے انہوں نے بجٹ میں 12% مہنگائی رکھی ہوئی ہے اس سال کی. یعنی انہوں نے اسٹیٹ بینک کو اور بھی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ 12% تک کر لیں کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ گائیڈنس ہے لاء کے تحت جو اسٹیٹ بینک کو ملنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک عجیب تماشا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اگر اس سال کی گروتھ یا جو 2% یا 2% سے کم رہی نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں کرائم بڑھ جانا ہے. پاکستان میں یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ابھی سے کہہ رہا ہے کہ اینڈ آف پیریڈ جو انفلیشن ہے وہ 8% سے تجاوز کر جانی ہے, اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہ 9.4% ہونی ہے اینڈ آف پیریڈ یعنی جون 30th. ٹھیک ہے, تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اگر ابھی 1% ہے یا 2% ہے تو اس وقت تک اس کا مطلب یہ 2-4-10 گنا بڑھنی ہے. تو اس وقت یہ کیا جواب دیں گے؟ ابھی تو رمضان کا بہانہ ملا ہوا ہے نا کہ جی رمضان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اس وقت کیا کہیں گے؟ اچھا کیا وجہ ہے سر؟ ایک تو پہلے تو میں 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک یہ جو آئی ایم ایف کا وفد ابھی پاکستان میں ہے, اوبویسلی ایک قسط ہماری پھنسی ہوئی ہے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ان کی اور بھی ان کے سامنے رکھنی پڑیں گی. ایک تو آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے یا وہ آسانی سے ہو جائے گا؟ دوسری چیز یہ کہ یہ جو کل ادارہ شماریات کے نمبرز آئے تھے اس میں تو کہا گیا کہ جی مہنگائی تو ریکارڈ 1 point something پہ لیس دین 2% پہ چلی گئی ہے فروری کے مہینے میں. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا باقاعدہ, انہوں نے کہا کہ تو بہت زبردست بات ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی وہی ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے پہلے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. اس میں جو آئی ایم ایف کی بات ہے نا, آئی ایم ایف کے اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مالی خسارہ جو ہے وہ 1% سے تجاوز کرے گا تو پھر ایڈیشنل ریونیو میجرز یعنی منی بجٹ لانا پڑے گا آپ کو. اور منی بجٹ کی شکیں کیا ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں بیچ میں, وہ 40 ارب تک کی ہیں, لیکن آپ کا خسارہ جو ہے 400 ارب تک چلا گیا. اب یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے پہلے اصولی فیصلہ کیا کہ برابری کی ٹیکسیشن ہوگی, اور اس وقت آپ نے بڑے دھوم دھام سے سنا کہ جی ایگریکلچر ٹیکس اور یہ تاجر دوست ایپ اور ریل اسٹیٹ ٹیکس اور یہ سارا کچھ آ رہا ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے کم کرنا شروع کیا, تو جو بجٹ کی تھی قسط انہوں نے وہ کم ہو گئی تو ان کو پیسے بچ گئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بالکل ہاتھ اٹھا, پچھلے 4 مہینے سے آپ نے کبھی سنا ہے تاجر دوست ایپ؟ ختم ہو گیا نا. کہاں ہے ایگریکلچر ٹیکس؟ تو یہ جنوری 1 سے لگنا تھا, کہاں لگا؟ کہیں بھی نہیں لگا. تو یہ ایکچولی ریل اسٹیٹ کا بھی وہی حال ہے کہ جی ہم ان کو پیکج دیں گے. اب نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی اس کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, تو یہ بھاگ گئے ہیں اس سے. اب ہوا کیا ہے اصل میں جو سیلریڈ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, ان سے انہوں نے بجٹ سے بھی زیادہ ٹیکس لے لیا ہوا. تو وہ جو بچت ہوئی ہے, جو بچت اسٹیٹ بینک کی جانب سے پروفٹس کی یا قسط کم ہونے کی وجہ سے جو بچت, وہ تو جانی تھی سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس کو, یہ تو برابر کا پہلے نہیں دے رہے ہیں. الٹا انہوں نے, کیونکہ یہ چہتے ہلکے ان کے, انہوں نے وہ ان کو تھما دیا طریقے سے وایا بٹھنڈا. ہوا یہ ہے اب وہ 400 ارب 608 ارب پہ پہنچ گئے, سال کے اخیر تک پتہ نہیں کیا بن جانا ہے. تو کیوں نہیں جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو کدھر گیا وہ تاجر دوست ایپ, کدھر گیا وہ ایگریکلچر ٹیکس ایکٹ, کہاں گیا وہ ریل اسٹیٹ کا جو ٹیکس دینا تھا؟ کیوں ان کو اگر وہ چھوٹ بچی ہے تو وہ برابری کی تقسیم کریں نا, کیوں نہیں؟ آپ سیلریڈ کلاس سے الٹا زیادہ لے رہے ہیں. اور پھر اور تو اور نمک پہ اور زخم پہ اور نمک ہے کہ آپ نے ایک بیلٹ ٹائٹننگ کرنی تھی, اس کا آپ نے وعدہ کیا کہ جی ڈار صاحب جو ہے نا 2 مہینے میں 60 دنوں میں یہ لائیں گے فورن مشنز کی ریسٹرکچرنگ اور رائٹ سائزنگ. وہ کدھر گئی؟ 1 روپیہ کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی, بھول گئے سارا. اور اسی طرح سے گورنمنٹ والا جو کام ہو رہا ہے کہ جی ہم نے اتنی مرج کر دی منسٹری اور اتنی جو پوسٹ فل ہی نہیں ہوئی, 27 لوگ انہوں نے اور ابھی بھرتی کر لی ہیں, جو ویکنٹ پوسٹ ہے وہ خالی کر دیں. تو اس سے
کیا ہوتا ہے, اسے تو وہ تو آئی نہیں, تنخواہ بنی نہیں, تو پھر وہ کیا سیونگ کہاں ہوئی. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ چلاکیاں مار کے یہ جو جس طرح گروتھ کا کیا ہے یہ سب کو بیوقوف بنا لیں گے. یہ نہیں, یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور یہ مڈل کلاس اور سیلریڈ کلاس کو تباہ کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر کو انہوں نے پہلے تباہ کر دیا تھا کیونکہ ان کو پیسے نہیں دیے جو کاشتکار تھے, جو انہوں نے وعدہ کیا پورا سال, اب اس کو جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری بھی کر رہے ہیں, لہٰذا وہ اس کے متبادل کو بندوبست بھی نہیں کیا. اب اگر یہ جب گندم کاٹیں گے تو پھر یہ ان کو پابندی لگائیں گے 144 کی کہ آپ ڈسٹرکٹ سے باہر گندم نہیں لے کے جا سکتے. کیوں آپ لگائیں نا پابندی انڈس موٹر پہ یا یہ ہونڈا پہ یا ٹویوٹا پہ کہ جی آپ نہیں لے کے جا سکتے کراچی کے سے باہر اپنی گاڑیاں, پھر کیسا لگے گا ان کو. مطلب صرف کاشتکار ہی رہ گئے جس کے آپ نے جس کو ذبح کرنا ہے, یا مڈل کلاس ہے یا سیلریڈ کلاس ہے, یہ باقی سارے یہ ہولی کاؤز ہیں. میں ایک سال کا آپ سے ایک فیڈ بیک لے سکوں اس گورنمنٹ کا, تو اکانومی کے نمبرز کے اوپر بہت بلند و بانگ دعوے ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں ایک سال بعد ہماری اکانومی کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ جی اس میں جو بنیادی طور پر ہماری گورنمنٹ بار بار پرچار کر رہی ہے وہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلٹی لے آئے ہیں اور اب گروتھ کی ٹائمنگ ہے. لیکن حقیقت اس بات کی ہے کہ اسٹیبلٹی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے دوران آ گئی تھی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ذریعے سے, اور اس کے بعد جو ان کا یہ پہلا سال تھا یہ انہوں نے گیئر شفٹ کرنے تھے اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف, تو وہ تو ہوا نہیں. اور اس کی جو اہم ایک مثال ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ آج کے اخبار ہیں, یہ آپ کے سامنے, اور یہ اشتہار لگا ہوا ہے حکومت کا پرفارمنس کا جو انہوں نے خود لگایا ہے, اور اس میں جو سب سے پہلی مد ہے وہ ہے گروتھ کی. باقی تمام ان کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حصے جو ہے انہوں نے 2003-04 اور پہلے 6 مہینے اس سال کے 2005 کے ساتھ مقابل کیے ہیں. لیکن جب گروتھ کی باری آئی ہے وہاں انہوں نے 2023 اور 2024 کا یعنی پچھلے سال کے فگر دے دیے. تو یہ جو ایک آپ کو پتہ ہے بازار کا ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تول نہیں پورا کرتے, ملاوٹ کرتے ہیں, اس سے یہ ہمارے کلچر میں اس کو تھوڑا سا برا لفظ گنا جاتا ہے بازاری کا اس طرح کا. تو یہ ڈنڈی مارنی یہ چیزیں جو ہے نا, یہ شیوا جو ہے یہ بازار کا دیکھا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر یہ گورنمنٹ کا ایڈ ہے, اس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا ہے ٹیکس پیئر کو بے وقوف بنانے کے لیے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب صرف اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ جو گروتھ ہے اس سال کے پہلے کوارٹر کی وہ 0.92% آئی, یعنی 1% سے کم. تو یہ جو سٹیبلٹی بتا رہے ہیں, ایسے تو لاش بھی سٹیبل ہوتی ہے. نہیں لیکن ایک منٹ, لاش بھی سٹیبل ہوتی ہے. اگر لاش پڑی ہوئی ہے, میت پڑی ہوئی ہے, وہ سٹیبل ہوتی ہے, اس نے اٹھ کے چلنے نہیں شروع ہو جانا. تو ان کی جو ٹرانزیشن ہے گروتھ کی طرف وہ نہیں ہو پا رہی, نہیں ہو سکی. اور اس کی وجہ ہے, اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو اور پبلک کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, جو انویسٹر ہیں ان کو ٹوٹلی کنفیوز کر دیے. اس کی وجہ یہ انہوں نے 5 پلان بنا دیے, 5 ایک ہی موضوع پہ جو اکانومی ہے اس کے اوپر 5 پلان ہیں. سب سے پہلا پلان ان کا ستمبر میں آیا, وہ یہ پلان تھا آئی ایم ایف والا, اس میں تقریباً ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ہے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے اناؤنس کرنا تھا اگست کی 14 تاریخ کو, جو اسٹیون ڈیکرن پلان کے نام سے جانا جا رہا ہے, جو ہوم گرون پلان بھی کہلاتا ہے, اس سے یہ بھاگ گئے. انہوں نے کہہ دیا کہ 14 اگست کو کہ جی یہ ہم نے ڈار صاحب کو بھجوا دیا ہے, وہ ریویو کریں گے. اب ستمبر گزرا, اکتوبر آیا تو آئی ایم ایف کی ٹیم پھر آ گئی ایمرجنسی کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو سارے ہدف آپ مس کر رہے ہیں, تو یہ آپ بڑے سیریس ہیں, اس میں آپ کو لچک نہیں ملنی ہے. اور پھر وہ کہہ کے چلے گئے. کرتے کراتے نومبر گزر, دسمبر میں آ کے ہمیں یک لخت ایک بالکل نیا پلان جو اصل میں 2 سال پرانا تھا وہ جھاڑ جھوڑ کے یورین کے نام سے, اب انگریزی میں پڑھیں تو یورین بنتا ہے, اردو میں پڑھیں تو اڑان بنتا ہے. لیکن جو یورین ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ مخفف جو ہے وہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت بیان کر دیتا ہے. عراق میں مثلا جب امریکہ نے جنگ کر دی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, ساری دنیا کو پتا تھا کہ یہ تیل کے لیے جنگ کی ہے, اور وہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا. لیکن اس وقت انہوں نے آپریشن عراقی لبریشن اس کا نام رکھ دیا, آپریشن کا, جو انویژن کی انہوں نے, اس کا مخفف بنتا ہے آئل. اب پہلی دنیا ساری کہہ رہی تھی کہ یہ تیل کی وجہ سے کر, وہ مخفف بھی وہ نکل آیا, راتوں رات انہوں نے پھر بدلا. اسی طرح سے اس کیس میں جو اصل پلان تھا اسٹیفن ڈیکرن پلان, ہوم گراؤنڈ پلان, جس نے پاکستان کو تبدیلی کی طرف لے کے جانا تھا, اس سے یہ بھاگ گئے, یعنی یورین, تو وہ نام یہ آ گیا یورین. اب اس کو اردو میں پڑھیں تو اڑان ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے دسمبر میں اناؤنس, 1 منٹ کے لیے, یہ دسمبر میں اناؤنس کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جنوری میں وہ جو پلان تھا اگست 14 تاریخ والا, وہ بھی پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ چڑھ گیا. اب یہ 3 پلان ہو گئے. اب
ابھی ہم ہضم کر رہے تھے تو ورلڈ بینک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی 10 سالہ پروگرام ہے $20 بلین کا، وہ بھی گورنمنٹ کا، وہ بھی اناؤنس کر دیا، اور جو SIFC کا کام ہے وہ بھی ایک پلان ہے، وہ علیحدہ چل رہا ہے۔ تو یہ 5 پلان ہو گئے، سارے معیشت پہ ہیں، ساروں میں ہدف مختلف ہیں، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو، سب چپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھ۔